ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان هذا القرآن انزل على 7 احرف فقرؤوا ما تيسر من۔ صحیح بخاری۔ یہ قرآن 7 حروف پر نازل کیا گیا ہے، پس ان میں سے جو تمہارے لیے آسان ہو اس طریقے سے پڑھ لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں 7 حروف سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں اہل علم کے مختلف اقوال ہیں، لیکن محقق علماء کے نزدیک اس میں راجح مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو قرأتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں ان میں باہمی فرق اور اختلاف کل 7 نوعیتوں پر مشتمل ہے، اور وہ 7 نوعیتیں یہ ہیں۔ پہلی نوعیت اسماء کا اختلاف، جس میں افراد، تثنیہ، جمع اور تذکیر و تانیث دونوں کا اختلاف داخل ہے۔ مثلا ایک قرأت میں تمت کلمات ربی کا ہے اور دوسری قرأت میں تمت کلمات ربک۔ دوسری نوعیت افعال کا اختلاف، کہ کسی قرأت میں صیغہ ماضی ہے، کسی میں مضارع اور کسی میں امر۔ مثلا ایک قرأت میں ربنا باعد بین اسفارنا ہے اور دوسری میں ربنا باعد بین اسفارنا۔ تیسری نوعیت وجوہ اعراب کا اختلاف، جس میں اعراب یا زیر زبر پیش کا فرق پایا جاتا ہے۔ مثلا لا یضار کاتب کی جگہ لا یضار کاتب، اور ذو العرش المجید کی جگہ ذو العرش المجید۔ نمبر 4 چوتھی نوعیت الفاظ کی کمی بیشی کا اختلاف، کہ ایک قرأت میں کوئی لفظ کم اور دوسری میں زیادہ ہو۔ مثلا ایک قرأت میں تجری من تحتها الانہار اور دوسری میں تجری تحتها الانہار۔ پانچویں نوعیت تقدیم اور تاخیر کا اختلاف، کہ ایک قرأت میں کوئی لفظ مقدم ہے اور دوسری میں مؤخر ہے۔ مثلا وجاءت سکرۃ الموت بالحق اور دوسری جگہ وجاءت سکرۃ الحق بالموت۔ نمبر 6 چھٹی نوعیت بدلیت کا اختلاف، کہ ایک قرأت میں ایک لفظ ہے اور دوسری قرأت میں اس کی جگہ کوئی دوسرا لفظ، مثلا ننشزوها اور ننشروها، نیز فتبینوا اور فتبثتوا اور تلحن اور تلعن۔ ساتویں نوعیت لہجوں کا اختلاف، جس میں تفخیم، ترقیق، امالہ، مد، قصر، حمز، اظہار اور ادغام وغیرہ کے اختلاف داخل ہیں۔ یعنی اس میں لفظ تو نہیں بدلتا لیکن اس کے پڑھنے کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ مثلا موسیٰ کو ایک قرأت میں موسیٰ کی طرح پڑھا جاتا ہے۔ بہرحال اختلاف قرأت کی ان 7 نوعیتوں کے تحت بہت سی قرأتیں نازل ہوئی تھیں، اور ان کے باہمی معنی میں کوئی قابل ذکر فرق نہیں ہوتا تھا، صرف تلاوت کی سہولت کے لیے ان کی اجازت دی گئی تھی۔ شروع میں چونکہ لوگ قرآن کریم کے اسلوب کے پوری طرح عادی نہیں تھے، اس لیے ان 7 قرأتوں کے دائرے میں بہت سی قرأتوں کی اجازت دی گئی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر رمضان میں جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دور فرمایا۔ اس دور کو عرض اخیرہ کہتے ہیں۔ اس موقع پر بہت سی قرأتیں منسوخ کر دی گئیں اور صرف وہ قرأتیں باقی رکھی گئیں جو آج تک تواتر کے ساتھ محفوظ چلی آئی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت قرآن کے معاملے میں غلط فہمیاں رفع کرنے کے لیے اپنے عہد خلافت میں قرآن کریم کے 7 نسخے تیار کرائے، اور ان 7 نسخوں میں تمام قرأتوں کو اس طرح سے جمع فرمایا کہ قرآن کریم کی آیتوں پر نقطے اور زیر زبر پیش نہیں ڈالے، تاکہ انہی مذکورہ قرأتوں میں سے جس قرأت کے مطابق پڑھنا چاہیں پڑھ سکیں۔ اس طرح اکثر قرأتیں اس رسم الخط میں سما گئیں، اور جو قرأتیں رسم الخط میں نہ سما سکیں ان کو محفوظ رکھنے کا طریقہ آپ نے یہ اختیار فرمایا کہ ایک نسخہ آپ نے ایک قرأت کے مطابق لکھا اور دوسرا دوسری قرأت کے مطابق۔ امت نے ان نسخوں میں جمع شدہ قرأتوں کو یاد رکھنے کا اس قدر اہتمام کیا کہ علم قرأت ایک مستقل علم بن گیا، اور اب سینکڑوں بلکہ لاکھوں علماء، قراء اور حفاظ نے اس کی حفاظت میں اپنی عمریں خرچ کر دیں۔